انڈیا کسی نے پوچھا ہے جی میں اپنے بھائی کی سالی سے محبت کرتا ہوں جو کہ ایک دیندار مہذب لڑکی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ اب ہم اپنے کردار کو بچانے کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں طرف کے ہمارے خاندان اسے ماننے کو تیار نہیں۔ اب ہم نے کورٹ میرج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر ہم نے شادی نہیں کی تو اس کے والدین اسے زبردستی کہیں اور شادی کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ مفتی صاحب اب بتائیں کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ میرے جواب کے بعد اللہ خیر کرے تم پتہ نہیں کرو گے کیا۔ دیکھیں، آپ سالی سے محبت کرتے ہیں، سالی آپ سے بھی کرتی ہے، نہیں کرتی ہے اللہ ہی بہتر جانے، تو یعنی بھائی کی سالی، سوری آپ کی نہیں، تو وہ سالی کے اگر آپ ہم پلہ اور کفو ہیں، اس کے جوڑ کے ہیں آپ، تو پھر ماں باپ کا، اس سالی کے رشتہ داروں کا اس کو آپ سے شادی سے روکنا یہ غلط ہے، ناجائز ہے اگر آپ جوڑ کے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اخلاق سے مطمئن ہو تو نکاح کرا دو۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، نہیں کرو گے تو بڑا فتنہ ہوگا۔ تو لڑکا اور لڑکی دونوں کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو اگر پھر بھی رکاوٹ بن رہے ہیں اور ناحق رکاوٹ بن رہے ہیں، کوئی معقول ریزن نہیں ہے، اکثر تو ریزن ہوتی ہے۔ لڑکی کے باپ، لڑکی کا اپنے باپ کے بغیر نکاح کرنا شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ 3 اماموں کے نزدیک تو ہوتا ہی نہیں ہے نکاح، حنفیہ کے نزدیک ہو جاتا ہے لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہو، پیرلل ہو، اس کے ہم پلہ ہو ہر لحاظ سے۔ تو اب یہی ہے کہ کورٹ میرج اگر آپ کریں گے تو نکاح ہو جائے گا اگر آپ اس کے جوڑ کے ہیں۔ باقی مشورہ میں نہیں دے سکتا کہ کورٹ میرج کریں یا نہیں کریں، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہو، مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب مجھے نہیں پتا لڑکی کے باپ کس بیس پہ روک رہا ہے اس کو یہاں شادی کرنے سے، اور آپ کورٹ میرج کر کے نبھا بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں، اس کے بعد جو ان کے ساتھ مسائل آتے ہیں، لڑکے چھوڑ دیتے ہیں ان کو بے یار و مددگار، اور پھر ماں باپ رکھتے نہیں ہیں دوبارہ، ان کو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو مشوروں کے لیے یہ سوال جواب کا سیشن نہیں ہے، یہ شرعی مسائل کے لیے۔ تو فی نفسی ہی مجبوری میں جائز ہے، لیکن قابل تعریف بہرحال نہیں ہے، اور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے وہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، وہ آپ خود فیصلہ کریں اور لڑکی والے فیصلہ کریں، اور ظاہر ہے لڑکی سے کہ باپ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو آپ کی سالی کو چاہیے ابا کو منا لے کسی طریقے سے، اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے لڑکی کے ابا کو۔ خاندان کا راضی ہونا ضروری نہیں، بس لڑکی کے ابا راضی ہو جائیں۔ محمد اویس سری لنکا سے، میں قطر میں کام کرتا ہوں، میرا آن لائن ایک پاکستانی لڑکی سے رابطہ ہوا، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، اس کی والدہ راضی ہیں، مگر بھائی میرے پاکستانی نہ ہونے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، وہ مجھ سے ملاقات کے لیے بھی تیار نہیں۔ لڑکی کی عمر 35 سال ہے۔ اگر ہم لڑکی کے بھائیوں کے راضی ہونے تک ولی کی اجازت کے بغیر خفیہ نکاح کر لیں تو کیا ہمارے لیے ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی بہت مذہبی ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یا تو صرف مجھ ہی سے نکاح کرے گی یا ساری زندگی بغیر نکاح کے گزار دے گی۔ میں 5 سال سے اس کے بھائیوں کی اجازت کا انتظار کر رہا ہوں، مگر وہ اس کو اس کا شرعی حق دینے کو تیار نہیں۔ ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، لڑکی کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا 3 اماموں کے نزدیک ناجائز ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں دونوں، تو پھر آپ کے لیے گنجائش ہے، بغیر ولی کے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال قابل تعریف عمل نہیں ہے یہ۔ لیکن دوسری طرف ایک بات بھی ہے کہ لڑکی 35 سال کی ہو گئی ہے، کوئی بچی نہیں ہے 18-19 سال کی یا 16-17 سال کی۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر اس کے بھائی اس کی شادی نہیں کر رہے ہیں اور بلا وجہ ڈیلے کر رہے ہیں، تو پھر تو عرب علماء کے نزدیک بھی اس کی ولیوں کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں تو آپ کے لیے، اگر آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ تو آپ پوچھ رہے ہیں، مجھے کیا پتہ آپ اس کے جوڑ کے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس کے جوڑ کے نہ ہو۔ یہ بات کہ قطر میں رہتے ہیں، یہ تو کوئی عذر نہیں ہے شادی نہ کرنے کا، یہ کوئی عذر نہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی واقعی بات ہے، خدا نہ خواستہ کوئی چرسی ہیروئنچی ہیں آپ، اللہ نہ کرے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی ویلڈ ریزن ہو، تو پھر تو لڑکی پر لازم ہے کہ اپنے بھائیوں کی بات مانے وہ۔ لیکن اگر ایسی کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، آپ نارمل عام انسانوں کی طرح کے ایک انسان ہیں، تو پھر آپ کورٹ میرج کر سکتے ہیں۔ خفیہ نہ کریں، کورٹ میرج کر کے بتا دیں بھائی ہمارا نکاح ہو گیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس عمر تک ابھی بھی لڑکی کے بھائی اگر اس کو ڈیلے کریں گے، 35 سال تو بہت عمر ہوتی ہے لڑکی کی، اس میں پھر آگے اس کے لیے بڑے خطرات ہو جاتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خفیہ نہ کریں، کر لیں، بتا دیں وہ جو ہونا تو بھائی ہو گیا ہے، وہ ڈاکومنٹ بنوا لیں، انشاءاللہ لڑکی کے بھائی کچھ نہیں کر سکتے۔
محمد جنید یو پی انڈیا سے. لیکن یہ بات سمجھیں کہ مجھے نہیں پتا آپ ہیں کیا. اگر لڑکی کے بھائیوں کے پاس کوئی معقول ریزن ہے نا, کیونکہ جب بعض دفعہ میں تو ایک طرفہ بیان سن رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے لڑکی کے بھائی بتائیں کہ بھئی یہ بندہ تو سٹے لگاتا ہے یا یہ بندے میں تو یہ خرابی ہے, تو وہ پھر لڑکی کے لیے اجازت نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, اگر جوڑ کے ہیں, پیرالل ہیں, ہم پلہ ہیں, تو یہ مسئلہ ہے جو میں نے بیان کیا. محمد جنید یو پی انڈیا سے کہتے ہیں کہ سونے چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی میں نماز نہیں ہوتی, کیا یہ ٹھیک ہے؟ مرد کے لیے تو صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے, عورت کے لیے راجح قول یہی ہے کہ ہر طرح کی انگوٹھی جائز ہے. لیکن اسی میں ہے کہ سونے یا چاندی کی انگوٹھی پہلے, کسی اور دھات کی انگوٹھی بہتر یہی ہے کہ نہ پہنے وہ, لیکن نماز ہو جاتی ہے بہرحال. محمد جنید انڈیا سے, میں نے اپنے دوست کو نماز کے لیے بولا تو اس نے منع. یہ تو ہو چکا ہے نا, یہ مسئلہ بتا چکا ہوں میں, دوبارہ کیوں آ گیا. ہاں, پاکستان سے پوچھا, میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں, اس نے رشتہ بھیجا تو میرے گھر والے صرف اس وجہ سے راضی نہیں ہو رہے کہ وہ پنجابی ہے اور دوسرے ملک میں نوکری کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیا پنجابی ہونے کی وجہ سے منع کرنا صحیح ہے؟ میرے ماں باپ کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں. میرے 3 سوالات ہیں, پلیز میری رہنمائی کیجیے. نمبر 1, کیا کسی کو پسند کر کے اپنی مرضی سے نکاح کرنا گناہ ہے جبکہ میں نے اپنے والدین سے کچھ بھی نہیں چھپایا؟ نمبر 2, جب دل میں کوئی اور ہو تو کیا کسی اور سے نکاح جائز ہے؟ نمبر 3, میں 20 سال کی ہوں, کیا میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ اپنی زندگی بھر کے فیصلے اپنی مرضی سے کر سکوں؟ مجھے معلوم ہے کہ والدین کبھی برا نہیں چاہتے, مگر کیا یہ سب اس طرح سے ٹھیک ہے؟ دیکھیے 20 سال کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی. 20 سال میں لڑکیاں بچی ہوتی ہیں بالکل. تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ اپنے والدین کی مرضی پہ چلیں, وہ زیادہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں. آپ کی عمر ہے کچی, ٹھیک ہے. شریعت نے ماں باپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد شادی کے معاملے میں لڑکی پہ زبردستی اپنی مرضی تھوپیں. اگر آپ وہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی جہاں آپ کے ماں باپ چاہ رہے ہیں تو ماں باپ آپ پر زبردستی نہیں کر سکتے. یہ شریعت کا حکم ہے 2 اور 2 4 کی طرح. ترغیب یہی ہے کہ جہاں لڑکی چاہ رہی ہے وہاں نکاح کریں. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. لیکن بعض دفعہ آپ جہاں چاہ رہی ہیں تو وہ غیر قوم میں ہونے کی وجہ سے یا اور کوئی مسائل ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے. اب پنجابی ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے, پنجاب میں بڑے بڑے علماء صلحاء پیدا ہوئے ہیں اور آج بھی ہیں. تو پٹھان ہے, پنجابی ہیں, مہاجر ہیں, یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی قومیں ہیں. لیکن دوسرے ملک میں نوکری کرتا ہے تو ماں باپ کو یہ بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی یہاں سے بھیج دی, ہمارے ہاتھ پاؤں تو کٹ گئے, اب آگے داماد کیا کر رہا ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. محلے پڑوس میں اپنے شہر میں ہو, کم از کم گھر جا کے لڑ تو سکتا ہے انسان کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے. شادی کر کے دوسرے ملک میں لے گیا, ہمارے ہاتھ پاؤں تو کٹ گئے, کیا ہوگا ہماری بچی کا. یہ تحفظات ہوتے ہیں ماں باپ کو. بچیوں کو تو نہیں پتہ ہوتا, ان پہ تو فیس بک پہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے, میں آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا, میں یہ کر دوں گا. وہ سب کچھ تارے توڑنے کی باتیں فیس بک پہ ہوتی ہیں اور اس میں وہ ویڈیو بنا کے چلا بھی جاتا ہے آسمان پہ. لیکن اوریجنل لائف میں کیا ہوتا ہے یہ ماں باپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو میں شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ لڑکی جہاں نکاح کرنا چاہ رہی ہے, ماں باپ اس کی مرضی کے بغیر زبردستی اپنی رائے نہیں تھوپ سکتے اس کے اوپر. لیکن لڑکی کو بھی شریعت نے کہا ہے کہ باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کو شریعت نے ناپسند کیا ہے, کیونکہ باپ سے اچھا کوئی فیصلہ, یہاں تو ماں بھی نہیں, شریعت نے باپ کو ولی بنایا ہے, ماں کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھا ہے. وہ زیادہ اچھا, کیونکہ دنیا کا تجربہ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی لڑکے کس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی تو ایک آدمی ہے نا, تو اس کو پتہ ہوتا ہے ابا کو. تو اس لیے آپ کے والدین کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ بیٹی کو سمجھائیں, زبردستی اپنی رائے نہ تھوپیں. اور آپ کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ آپ کے ابا جہاں کہہ رہے ہیں اس کو ترجیح دیں, وہ زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ زبردستی والدین اپنی رائے آپ پر نہیں چلا سکتے. مسئلہ یہ ہے, اور گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اکثر ماں باپ ہی درست فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو باقی اب میں آپ کے نمبر وار بھی جواب دے دیتا ہوں. کیا کسی کو پسند کر کے اپنی مرضی سے نکاح کرنا گناہ ہے؟ نہیں جی, جائز ہے. دل میں کوئی اور ہو, کسی اور سے نکاح کرنا جائز ہے, لیکن اس دل میں پھر اس کو نکال دیں, وہ نکل جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. جب نیا بندہ آئے گا نا, کوئی اتنا نہیں ہے کہ چپکے گا نہیں ہمیشہ کے لیے. کیا میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ زندگی بھر کے فیصلے کر سکوں؟ اتنی بڑی بھی نہیں ہے, اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے, لیکن اتنی بڑی بھی نہیں ہے. تو بین معاملہ ہے, تھوڑا آپ کی چلے گی, تھوڑا ابا اماں کی چلے گی.
والدین آپ کو معلوم ہے والدین برا نہیں چاہتے، تو جب آپ کو پتہ ہے تو امید ہے انشاءاللہ برا نہیں کر رہے ہوں گے آپ سے. بہرحال اگر کسی بھی صورت میں آپ کا دل وہاں آمادہ نہیں ہو رہا نا جہاں والدین چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ ڈٹ جائیں کہ بولیں بھائی میں وہاں کروں گی، اور بشرطے کہ اس میں کوئی بڑی خرابی نہ ہو. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا. دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام. تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا. اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں ہیں. تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے. ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں. تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں. مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے. اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے. تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ. جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں. اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے. بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں. لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں. یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی. تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے. تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قدر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں. کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی. تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم. تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا. اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا. لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا میرا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہے، کسی نے بتایا کہ یہ شیطانی حرکت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے تو اس سے نجات کیسے ملے گی؟ جس نے بتایا ہے اس نے شیطانی حرکت کی ہے. باقی حمل کا بار بار ضائع ہونا یہ تو خواتین میں نارمل ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے گائنی کی ڈاکٹرز ہیں، بڑی ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں. تو یا کوئی ماہر حکیم ہو، طبیبہ ہو، ماہر ہو. حکیموں میں 2 نمبر بہت ہوتے ہیں، تو اس لیے 1 نمبر حکیم کو تلاش کریں. کوئی ماہر ہو تو اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پرانا مرض ہے یہ. تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. نو شہر و فیروز پاکستان سے، اگر قرآن پاک یاد ہو اور ایام حیض میں زبانی پڑھا جائے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، حیض میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس پہ میں مدلل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. سیف الدین ضیاء دہلی سے، میرے امتحان شروع ہونے والے ہیں جس کا ٹائم 12:30 ہے، تو میں ظہر کی نماز کس وقت ادا کروں گا؟ بھائی مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں ظہر کے ٹائم شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے. تو امتحان اگر 12:30 پہ شروع ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے تو پہلے پڑھ لیں ظہر کی نماز. اور اگر ظہر کا وقت 12:30 تک شروع نہیں ہوتا تو پھر امتحان ختم ہونے کے بعد اگر ظہر کا وقت قائم رہتا ہے تو پڑھ لیں، امتحان ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں.
اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں جتنی دیر بیٹھوں گا ظہر کا پورا وقت ختم ہو چکا ہوگا، نقشے میں دیکھ لیں، میپ میں، یعنی جو جدول ہوتا ہے نا جس میں نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو امتحان کے دوران نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بہانے سے چلے جائیں، واش روم چلے جائیں یا کہیں بھی وضو کر لیں اور پھر جا کے جلدی سے 4 فرض پڑھ لیں۔ آپ سنتیں ایسی مجبوری میں چھوڑ دیں آپ، لیکن فرض نماز کسی قیمت پہ قضا نہیں ہو سکتی، خوب سمجھ لیں۔ عائشہ اختر راجستھان انڈیا سے، ہمارے ہاں 2 باتیں بڑی عام ہیں، ایک یہ کہ حشر میں ایک سوال ہوگا جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا پیر کون ہے، اگر اس کا جواب نہیں دے پائے تو جہنم میں جائیں گے۔ دوسری یہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اس لیے پیر بنانا بہت ضروری ہے، تو مہربانی کر کے بتائیں کیا یہ باتیں درست ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو بالکل ہی کالعدم ہے کہ حشر میں سوال ہوگا آپ کا پیر کون ہے، نہ پیر کا سوال ہوگا نہ منگل کا سوال ہوگا، ذہن میں رکھیں۔ باقی یہ ہے کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ کسی حد تک درست بھی ہے، کسی حد تک غلط بھی ہے۔ درست اس سینس میں ہے کہ عام طور پر جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا اور آپ صاحب علم کو اپنا رہبر بھی نہیں بناتے تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر گمراہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، غلط قسم کے اسکالرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں آپ۔ تو صحیح علماء جو صحیح علم رکھتے ہیں ان کو پیر و مرشد بنائیں آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، ان سے رابطہ کرو۔ تو اس سینس میں علماء پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ تو آپ جس کو بہتر سمجھیں کہ یہ اس کے پاس تقویٰ زیادہ، علم زیادہ ہے، تو اس کو اپنا بڑا بنا لیں، لیکن وہ خود سنت کا متبع ہو، خود توحید پرست ہو، بدعتی نہ ہو، شہوت پرست نہ ہو، حب دنیا کا مریض نہ ہو، تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ بے لگام اونٹ جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا آپ، جو علماء کو فالو نہیں کرتے پھر کدھر جاتے ہیں وہ۔ اور غلط مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ پیر بنانا گویا فرض ہے، تو بھائی فرض نہیں ہے، اصل ہے قرآن و سنت پہ چلنا۔ تو علماء کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ آپ چل لیں، بے شک کسی کو پیر و مرشد نہ بھی بنائیں، تو جو اصل ہے شریعت کو فوکس کرنا۔ تو اگر کوئی پیر بنائے بغیر بھی شریعت پہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پیر شیطان ہے۔ ہاں چلے وہ علماء کی نگرانی میں ہی، تو عملی طور پر علماء ہی کو پیر بنائے گا وہ، لیکن زبان سے نہیں کہے گا کہ میرے پیر ہیں وہ۔ محمد حارث انگلینڈ سے، یہاں 90% مرغی کے انڈوں میں سرخ اسپاٹس ہوتے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ مرغی کی فارم میں چہل قدمی کی وجہ سے یا دیگر کسی وجہ سے کوئی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے، رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں مجھے نہیں پتہ یہ سرخ اسپاٹس کیوں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر انڈا وہ اتنا خراب ہو جائے، ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس میں سرخ اسپاٹ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سڑنے لگتا ہے، وہ خبائث میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ کو پولٹری فارم والے ہی بتائیں گے کہ سرخ اسپاٹ کس چیز کا ہے، بلڈ کا ہے پھر تو غلط ہے، بلڈ کا اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ شوکت رحمتی افغانستان سے، مفتی صاحب میں جتنی بھی کوشش کر لوں کہ صبح وقت پر اٹھ جاؤں، جتنا بھی الارم لگا لوں، لیکن پھر بھی صبح جماعت کے لیے نہیں اٹھ پاتا، اس کی خاطر کوئی حل یا دعا بتا دیں۔ حل یہ کہ جس دن آپ کی فجر گول ہو جائے ناشتہ بھی گول ہو جانا چاہیے، سزا دیں اپنے آپ کو، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں عادت پڑ جائے گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، کیا بغیر جوئے کے تاش کھیلنا جائز ہے؟ جائز ہے لیکن برا عمل ہے، کیونکہ فساق و فجار کا طریقہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، یوں ٹائم جان بوجھ کر ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ شریف لوگوں پہ یہ کھیل جچتے نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا حرام ہے، اور کوئی کھیل رہا ہے تو اس کو فتویٰ نہ لگا دیں اس کو جا کے، لیکن بہرحال یہ برا عمل ہے، اس سے اجتناب کریں، تاش کھیلنے سے اچھا کام نہیں ہے۔ محمد جنید انڈیا سے، میں نے اپنے دوست کو نماز کے لیے بولا تھا تو اس نے منع کر دیا، پھر میں نے اسے بولا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو، تو اس نے مذاق میں بولا ہاں میں تھوڑی دیر کے لیے مسلمان نہیں ہوں۔ کیا ایسا کہنے سے کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا اور کیا ہوگا؟ مذاق میں بھی اپنے آپ کو کافر بول دیا، یا بول دیا میں مسلمان نہیں ہوں، تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اپنے دوست کو بولیں کہ یہ جو ہے نا اس طرح کے مذاق نہ کیا کریں، اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھیں، احتیاطاً نکاح کی بھی تجدید کر لیں دوبارہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، کیا پڑھائی کے لیے لون لینا جائز ہے جس میں 1% سود ہو؟ میری پوتی ملیشیا میں رہتی ہے، یہ سوال اس کی طرف سے بالکل جائز نہیں ہے۔ کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، اور حلال طریقے سے کوئی قرض دینے والا نہ ہو، لیکن پڑھائی تو اضافی چیز ہے نا، حلال طریقوں سے کمائیں، حلال پیسوں سے آپ پڑھیں، یعنی حلال سے مطلب حلال طریقے سے پیسہ لیں بغیر سود کے، تو سود پہ قرضہ لے کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔
شوکت رحمتی افغانستان سے، مفتی صاحب میں جتنی بھی کوشش کر لوں کہ صبح وقت پر اٹھ جاؤں، جتنا بھی الارم لگا لوں، لیکن پھر بھی صبح جماعت کے لیے نہیں اٹھ پاتا، اس کی خاطر کوئی حل یا دعا بتا دیں۔ حل یہ کہ جس دن آپ کی فجر گول ہو جائے، ناشتہ بھی گول ہو جانا چاہیے، سزا دیں اپنے آپ کو، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں عادت پڑ جائے گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا بغیر جوئے کے تاش کھیلنا جائز ہے؟ جائز ہے لیکن برا عمل ہے، کیونکہ فساق و فجار کا طریقہ ہے، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں یوں، ٹائم جان بوجھ کر ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ شریف لوگوں پہ یہ کھیل جچتے نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا حرام ہے، اور کوئی کھیل رہا ہے تو اس کو فتویٰ نہ لگا دیں اس کو جا کے، لیکن بہرحال یہ برا عمل ہے، اس سے اجتناب کریں تاش کھیلنے سے۔ اچھا